الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. محترم سامعین، بڑی خوشی کی بات ہے ہم سب کے لیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگوں نے 29 روزے کو مکمل کیا اور الحمدللہ موسم صاف ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں نے اپنی نگاہوں سے چاند کا بھی مشاہدہ کیا. اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، اس کا احسان ہے. تو کل انشاءاللہ ہم اور آپ نماز عید ادا کریں گے. تو نماز عید کا طریقہ بھی میں بتا دیتا ہوں اور اس کے ساتھ میں جو ہے نماز عید کا پیغام کیا ہے وہ باتیں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. امید کرتا ہوں آپ بغور سماعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے والا بنائے. سب سے پہلی بات، عید کی نماز واجب ہے. 2 رکعت نماز ہے. نیت اردو میں یوں کریں گے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر کی واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ. واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہوئے کان تک کے ہاتھ اٹھائیں گے، باندھ لیں گے. اس کے بعد میں سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، پھر 3 تکبیریں ہوں گے. 2 تکبیروں میں اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دینا ہے، پھر اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دینا ہے. پھر تیسری جو تکبیر ہوگی پہلے کو لے کر کے چوتھی تکبیر، تو پھر باندھ لیں گے، امام صاحب قرات کریں گے، اس کے بعد میں سورت کی تلاوت کریں گے. رکوع سجود کرنے کے بعد میں دوسری رکعت کے لیے ہم کھڑا ہوں گے. اس میں کیا کرنا ہے؟ دوسری رکعت کے لیے امام صاحب کھڑے ہوں گے، نیت باندھ لیں گے. نیت باندھنے کے بعد میں سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، پھر قرآن کی سورت تلاوت کریں گے. اب 4 تکبیریں ہوں گی. پہلی تکبیر ہوگی اللہ اکبر، ہاتھ کان کے لو تک اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، پھر اٹھائیں گے، پھر چھوڑ دیں گے، پھر اٹھائیں گے، پھر چھوڑ دیں گے. اور چوتھی تکبیر جو ہوگی تو اب ہاتھ کان تک کے نہیں اٹھانا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلا جانا ہے، پھر رکوع سے اٹھنا ہے، سجدہ کرنا ہے. اس طریقے سے ہم نماز عید کو ادا کر رہے ہیں. تو محترم ناظرین، ابھی آپ نے سماعت کیا کہ نماز عید کا طریقہ کیا ہے. اب آئیے ہم اتنا سمجھ لیتے ہیں کہ یہ خوشی کا ماحول ہے. عید ہمیں اخوت و محبت کا ایک پیغام دیتا ہے، جس میں بہت دنوں سے بچھڑے ہوئے لوگ بھی ہمارے نگاہوں کے سامنے میں آتے ہیں. پھر جب نماز عید ہم ادا کر لیتے ہیں تو مصافحہ اور معانقہ کرنے کا سنہرا موقع ملتا ہے. پھر اپنے دوست و احباب کو ہم اپنے گھر تک لے کر کے آتے ہیں اور جو کچھ موجود ہو پہلے ان کا منہ سوئی سے یا دیگر چیزوں سے ہم ان کا منہ میٹھا کراتے ہیں. پھر جو کھانے بنے ہوتے ہیں یہ تمام چیزیں الحمدللہ یہ جو آپ کرتے ہیں یا میں کرتا ہوں اچھی بات ہے. لیکن یہاں پر غور کرنے والی بات جو ہے، عید اخوت و محبت کا پیغام دیتا ہے. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ایک جگہ ہم رہتے ہیں، کسی سے انبن ہو گئی، تھوڑی سی اونچ نیچ ہو گئی، تھوڑی کسی سے کوئی شکوہ اور گیلا ہو گیا، تو عید کے دن ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے دوستوں احباب کو معاف کر دیں. سب سے پہلے معاف کر دیں، اور معاف کرنے کے بعد میں پہلے جس طریقے سے ان سے آپ محبت کرتے تھے، رب تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں دعا کریں مالک و مولا پہلے آج سے پہلے جس انداز میں میں ان سے محبت کرتا تھا ویسے ہی محبت کرنے والا بنا دے. تو اگر دل میں جو قدورت پیدا ہو گئے ہیں یا دشمنی کے جو اسباب پیدا ہوئے ہیں ان سب کو درگزر کر دینا ہے، دل سے نکال دینا ہے، دل کو مکمل طور سے صاف کر کے نبی کا مدینہ بنا دینا ہے. اور بنانے کے بعد میں پھر اپنے مسلمان بھائیوں سے جب ہم گلے ملیں گے تو فرشتے اس پر رشک کرتے ہیں.
سرکار کو خوشی ہوتی ہے، اور پھر جب ایک دوسرے کو ہم معاف کر دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں فرشتے جو ہیں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں مالک و مولا، تیرا بندہ آج اپنے بھائی کو معاف کر دیا ہے، اس سے مصافحہ کیا ہے، اس سے معانقہ کیا ہے، یہ تیری رضا کے لیے اس نے کیا ہے، تو رب تعالیٰ خوش ہوتا ہے، پھر جنت کا پروانہ دے دیتا ہے۔ تو دوستان محترم، یہ عید جو ہے اپنے دامن میں بہت ساری خوشیاں لے کر کے آتا ہے۔ ایک تو اپنے دوستوں احباب سے ہم بچھڑے ہوتے ہیں، کوئی 1 سال، کوئی 2 سال، کوئی 3 سال، کوئی 5 سال میں جب گھر کو واپس آتا ہے عید کے موقع سے، تو اس سے ملنے کا ایک سنہرا موقع ہوتا ہے کہ آپ ان سے ملتے ہیں، پھر ان کے ساتھ بیٹھ کر کے اپنے غم و خوشی کا اظہار کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ ان کے ساتھ میں بیٹھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم کو کوئی دینی کوئی کام کرنا ہو یا دیگر کوئی کام ہو تو آپس میں رائے مشورہ کرتے ہیں، ہم اس پر جو ہے غور و فکر کرتے ہیں، پھر اس کام کو کرتے ہیں، تو مشکل سے مشکل کام ہمارے الحمدللہ آسان ہو جایا کرتے ہیں۔ تو عید میں ہمیں اور آپ کو چاہیے، ایک واقعے کے طور پر ایک میسیج میں آپ کو دیتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کو جا رہے تھے تو میدان میں چند بچے کھیل رہے تھے۔ سرکار کی نظر ایک ایسے بچے پہ پڑتی ہے کہ دیکھا کہ وہ زاروں قطار رو رہا ہے، دوسرے بچے جو ہے کھیل کود میں ملوث ہیں۔ سرکار جب اس بچے کے قریب جاتے ہیں، بچہ پیچھے کو ہٹا۔ سرکار نے پوچھا بیٹا پیچھے ہٹنے کی وجہ کیا ہے؟ اس بچے نے کہا کہ آپ مجھے اپنی حال پر چھوڑ دیں۔ پھر بھی سرکار نہیں مانتے ہیں، اس بچے کے قریب ہوئے، شفقت کے ہاتھ کو اس کے سر پہ پھیرا اور کہا کہ بچہ بیٹے بتا کیا بات ہے، معاملہ کیا ہے؟ تمام کے تمام بچے عید کے دن کھیل کود رہے ہیں، تو ادھر بیٹھ کے رو کیوں رہا ہے؟ بچہ آنکھوں سے اپنے آنکھ سے آنسو کو گراتا ہے، رونے لگتا ہے زاروں قطار، اور کہتا ہے آپ کو پتہ ہے فلانے جگہ ایک لڑائی ہوئی تھی اسلام کے خاطر، اس میں میرا باپ شہید ہو گیا۔ آج سب کے باپ موجود ہیں، ان کے لیے اچھے اچھے کپڑے لے کر کے آئے ہیں، جو ان کی فرمائشیں تھیں، جو ان کی ضرورتیں تھیں، ان کے والد ان کے پورے کیے، لیکن آج میرے والد بھی ہوتے تو میری ضروریات کو پورا کرتے۔ میں بھی ان بچوں کی طرح عید کی خوشیاں جیسے جس انداز میں یہ بچے منا رہے ہیں اسی انداز میں میں بھی منا رہا ہوتا۔ سرکار جب اتنا سنتے ہیں، آنکھوں سے آنسو ٹپک جاتے ہیں۔ سرکار اس بچے کو لیتے ہیں، اپنے گھر جاتے ہیں۔ جانے کے بعد میں خاتون جنت جو جوڑا امام حسن و حسین کے لیے تیار کر رہی تھی، پیارے مصطفیٰ نے کہا کہ بیٹی اس جوڑے کو اس بچے کو پہنا دو۔ خاتون جنت بخوشی اس بچے کو نہلاتی ہیں، سر میں تیل ڈالتی ہیں، کنگھا کرتی ہیں، پھر امام حسین کا جوڑا جو ہے اس بچے کو پہنا دیتی ہیں۔ پہنانے کے بعد میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسے ہیں، دونوں جانب سے انگلی پکڑ کر کے چل رہے ہیں اور سرکار اسے اپنے کاندھے پر لے کر کے چل رہے ہیں۔ لہذا سرکار کا یہ عمل ہمیں یہ ایک اچھا میسیج اس سے ہمیں ملتا ہے اور ایک اچھا پیغام ملتا ہے کہ اگر کوئی یتیم و غریب بچہ جو ہمارے پڑوس میں ہو اور اس کی ضرورت پوری نہیں ہو سکی ہے کسی بنا پر یا کسی مجبوری کے تحت، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ عیدگاہ جانے سے پہلے 1 دن پہلے، 2 دن پہلے، 3 دن پہلے غور و فکر کر لیں، یا کوئی ایسا مجبور ہے، لاچار ہے کہ عید کا کپڑا بنانے کے لیے اس کے پاس روپے پیسے دستیاب نہیں ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ کو صاحب ثروت، صاحب مال بنایا ہے تو اپنی ضرورت سے پہلے اس کی ضرورت کو پورا کر دیں۔ یہ پورا کرنا، اس سے اتنا بڑا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے جس کا تصور آپ نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ عید ہے، عید بمعنی خوشی۔ اگر ہمارے پڑوس کا بچہ جو ہے روتا ہوا نظر آئے عید کے دن اور ہم سویاں کھا رہے ہیں تو دل جو ہے بالکل ہمارا خوش نہیں ہوگا، ہمارا پروردگار بھی خوش نہیں ہوگا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش نہیں ہوں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ عید کی خوشی جہاں آپ منا رہے ہیں وہاں ان یتیموں، غریبوں، مسکینوں اور فقیروں کا بھی خیال رکھیں تاکہ وہ بھی عید کی خوشی میں شامل ہو سکیں اور عید کی خوشیاں وہ بھی منا سکیں، اس لیے کہ یہ سال میں ایک ہی مرتبہ آتا ہے، بار بار تو آتا نہیں ہے، سال میں ایک ہی مرتبہ آتا ہے۔ تو آج کی گفتگو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے سامعین کو، اپنے ناظرین کو کہ آپ عید کی خوشی منائیں اور اس طریقے سے منائیں
کہ بعض جگہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ فجر کی نماز ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، پھر عید کی نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ چونکہ 5 وقتہ نماز ہمارے اوپر فرض ہے اور عید کی نماز واجب ہے، عیدین کی نماز۔ تو سب سے پہلے کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ فجر کے وقت میں بیدار ہوں، مسجد کو جائیں، با جماعت نماز کو ادا کریں، اور فطرے وغیرہ اگر کسی بنا پر ہم نہیں ادا کر پائے ہیں تو عید کی نماز سے پہلے آپ فطرے کو ادا کر دیں، پھر اس کے بعد جا کر کے عیدگاہ میں با جماعت آپ نماز ادا کرتے ہیں تو مکمل طور سے آپ ثواب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور، عیدگاہ پر جب ہم جاتے ہیں تو بہت سارے غربا ہوتے ہیں، مساکین ہوتے ہیں، تو جو بھی آپ سے بن پڑے، کوئی بھی آپ کے یہاں دست سوال جب دراز کر دیتا ہے تو جو بھی آپ سے بن پڑتا ہے کسی کو مایوس نہ کریں، بلکہ کچھ نہ کچھ ضرور اسے دیں۔ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کب کس کی دعا قبول فرما لے اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت کا بہترین سامان بن جائے، تو اس بات کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ دوسری بات، جب عیدگاہ جائیں تو عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا لیں، میٹھی چیز عید میں، بقرعید میں نہیں۔ بقرعید میں جب بقرعید کی نماز پڑھ کر کے آئے تو کچھ کھائیں، لیکن عید میں گھر سے نکلے تو سویاں کھا کر کے نکلے، اور تنے تنہا نہ نکلے، اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ، دوست و احباب کے ساتھ، تسبیح و تحلیل کے ساتھ میں آپ نکلیں، اور نکلنے کے بعد میں عیدگاہ کو پہنچے۔ عیدگاہ میں اگر لوگ صف بنا چکے ہیں تو صف کو پھاڑتے ہوئے، چیرتے ہوئے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جہاں بھی آپ کو عیدگاہ میں جگہ مل جائے آپ بیٹھیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے عیدگاہی میں جوتا اور چپل لے کر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، لہٰذا اس سے پرہیز کریں۔ وہ سجدے کی جگہ ہے، عبادت کی جگہ ہے، تو جوتا اور چپل عیدگاہ کے اندر میں نہ لے جائیں، اس سے گریز کریں، پرہیز کریں۔ اس لیے کہ جہاں پر ہم سجدہ کر رہے ہیں، قال اللہ قال الرسول اور دیگر چیزیں جہاں رب کی بندگی ہو رہی ہے، وہاں پر چپل جوتا نہیں لے جانا چاہیے، اس کا خیال رکھیں۔ اور یہ ہوتا ہے کہ جب ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں تو افراتفری کا ایک ماحول بن جاتا ہے، خطبہ سننے کو کوئی تیار ہی نہیں ہوتا۔ لہٰذا جب امام عید کی نماز سے فارغ ہو اور خطبہ دے تو بغور اسے سنے، اس کا بہت ثواب ہے۔ افراتفری کا بالکل ماحول نہ بنائیں، اور جب خطبے سے امام فارغ ہو، جب دعا کرے تو تمام مومنین کے لیے دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں، اپنے مرشد کے لیے، اپنے پیر کے لیے، اور اس کے بعد میں جو ہیں دیگر لوگ ہیں، اپنے اساتذہ ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اور دعا کرنے کے بعد میں جب اس سے فارغ ہوں تو سب سے مصافحہ بھی کریں اور معانقہ بھی کریں اور مسکرا کر۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جب مصافحہ کریں گے تو چہرہ ان کا کہیں اور ہوتا ہے، نہیں، مصافحہ کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے انگوٹھے سے اپنے دوست کے انگوٹھے کے درمیان میں جو ہڈی ہے اسے دبائیں مسکرا کر کے، اور آنکھیں یعنی آپ کی نظریں ایک دوسرے سے ملے اور مسکرانا۔ جب معانقہ کریں تو داہنے ہاتھ سے یا بائیں ہاتھ سے پیٹھ پر ہلکا محبت سے تھپتھپائیں، یہ محبت کی علامت ہے، اور دل سے اپنے دوستوں کو معاف کر دیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ میری مختصر سی باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے عید کو ہم سب کے لیے بہترین نجات کا ذریعہ بنائے، اور عید کی خوشی ہر اعتبار سے ہمیں نصیب کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے عید میں بھی ہم سب کو ملائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔